الرحمن الرحیم الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون الذین وہ لوگ کذبوا بالکتاب جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وبما اور ساتھ اس چیز کو ارسلنا بہ جو بھیجا ہم نے اس کے ساتھ رسولنا اپنے رسولوں کو ہم نے اپنے رسولوں کو فسوف پس ان قریب یعلمون جان لیں گے وہ الذین کذبوا بالکتاب یہ الذین یجادلون سے بدل ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسول بھیجے، یعنی مسئلہ توحید کو فسوف یعلمون یہ تخفیف اخروی ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کتاب کی تکذیب کی جاتی ہے اور کس طرح مسئلہ توحید کو جھٹلایا جاتا ہے۔ اذ الاغلال جب طوق فی اعناقہم ان کی گردنوں میں ہوں گے، وفی السلاسل اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گے، یسحبون گھسیٹا جائے گا ان کو سزا یہ ملنی ہے کتاب کے تکذیب کی وجہ سے اور مسئلہ توحید کے انکار کی وجہ سے کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے بڑے بڑے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، زنجیر ہوں گے۔ یہ الفتھا طبناً و ماء باردہ کے قبیل سے ہے۔ گردن کے اندر بڑے بڑے طوق ہوں گے اور پاؤں کے اندر بڑے بڑے زنجیر ہوں گے، بیڑیاں ہوں گی، نیل ہوں گے اور ان کو باندھا جائے گا۔ یسحبون پھر باندھ کے ان کو گھسیٹا جائے گا، یہ گھسیٹے جائیں گے جس طرح بھینس اونٹ یہ مر جائے اپنی موت آپ مردار ہو جائیں تو پھر اس کو مالدار لوگ اس کی ٹانگوں میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے دور پھینک ڈالتے ہیں، دور پھینک کر آتے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح ٹانگوں سے باندھ کے گردن میں باندھ کے زنجیروں سے جکڑ کر کے ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کے اندر، گھسیٹے جائیں گے وہ فی الحمیم گرم پانی میں، ثم فی النار پھر آگ میں، یسجرون ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا ڈالا جائے گا۔ تو یہاں معلوم ہوا یہ گرم پانی کی علیحدہ جہنم ہے اور یہ آگ والی علیحدہ ہے، علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہیں، تو ان کو وہاں گھسیٹ دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک، عرش تک 500 سال برس کا فاصلہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اگر شیشے کا گولا ہو اور اوپر سے ڈالا جائے تو نیچے آتے آتے رات کے وقت تک پہنچ جائے گا، یعنی 10-12 گھنٹوں میں پہنچ جائے گا۔ ویسے سفر ہے زمین نیچے سے لے کر اوپر تک 500 برس کا، لیکن جہنم کی جو گہرائی ہے
یہ اتنی ہے کہ یہ ایک سرے سے ڈالا جائے وہ شیشے کا گولا دوسرے سرے تک جاتے جاتے 40 سال کا اس کو 40 سال لگ جائے گا جاتے جاتے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی، اور اتنے بڑے بڑے زنجیر ہوں گے، ان کو ٹانگیں ان کی اور ان کے گردن باندھ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گھسیٹ دیا جائے گا۔ یہ اتنی سزا کیوں ہے؟ پانی میں گھسیٹا جائے گا پہلے، پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے کتاب کی تکذیب کی۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کی، دنیا کا ہر قول تسلیم کر لیا لیکن اللہ کی کتاب کو تسلیم نہیں کیا، دنیا کی ہر کتاب کی بات مان لی لیکن اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانی۔ دوسرا مسئلہ توحید کا انکار کیا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والے حکم کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، مشکلات میں اوروں کو پکارتے تھے، مسئلہ توحید کا انکار کیا انہوں نے، تو ان کو سزا یہ ملی کہ پاؤں اور ان کی گردنیں باندھ کے جہنم میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ ثم قیلا، یہ تذلیل مجرمین کے، یہاں سے مجرمین کو ذلیل کیا جا رہا ہے، پھر قیلا کہا جائے گا لہم واسطے ان کے، این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے، جن کو تم شریک کرتے تھے وہ تمہاری امدادیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجرمین کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایک سزا مستقل ہے جہنم، اور ایک سزا یہ بھی ہے کہ اب آدمی سوٹی بھی لگائے استاد شاگرد کو اور ساتھ ساتھ کہے مزہ آ رہا ہوگا، مزہ تو آ رہا ہے نا، سوٹی بھی لگائے اور ساتھ ساتھ کہے مزہ بھی آ رہا ہے، یہ سوٹی علیحدہ سزا ہے، اور یہ زبان کی جو تاثیر لگ رہی ہے یہ مستقل علیحدہ سزا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ تلوار کے زخم مل جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ تو یہ علیحدہ مستقل ان کو ذلیل کرنے کے لیے مجرم لوگوں کو کہا جائے گا، آج کہاں ہیں تمہارے معبود جن کے بارے میں تم دنیا میں کہتے تھے یہ ہماری امداد کرتے ہیں، ہمیں بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کی شفقت اور کرامت ہے اور کرامات ہے، ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ اب تک بات بنی ہوئے ہیں، کہاں ہیں تمہارے معبود؟ این ما کنتم تشرکون، کہاں گئے جن کو تم شریک کرتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالو، اس وقت کہیں گے ضلوا عنا، گم ہو گئے وہ ہم سے، گم ہو گئے۔ یہ نفی شفاعت کاری ہے، خود اقرار کر رہے ہیں، آج کریں گے کہ آج بالکل یہاں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، وہ ہم سے گم ہو گئے۔ جب یہ دیکھیں گے نا کہ آپ تو تسلیم کریں، فوراً بات کا پینترا بدل دیں گے، بل یہ اضرابیہ ہے، فوراً کہیں گے نہیں نہیں، لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو آج سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ پہلے کہیں گے ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ سوچیں گے نا اپنے دماغ میں یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ آج ہم سے گم ہو گئے، یہ تو ہمارا اقرار ہو گیا کہ واقعی ہم نے ان کو پکارا تھا دنیا میں، پھر فوراً پینترا تبدیل کر دیں گے، کہیں گے نہیں اللہ نہیں، لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے پہلے، ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ وہاں اللہ کے دربار میں بھی یہ سامنے جھوٹ بول دیں گے، یا یہ مطلب، یا پھر یہ مطلب ہے جن کو ہم پکارتے تھے ان کو نہ پکارنے جائیں، جن کو ہم پکارتے تھے وہ نہ پکارنے کے برابر ہی صحیح، نہ پکارنے کے برابر ہی، تو گویا ہم نے کسی چیز کو پکارا ہی نہیں۔ اور ایک سوال یہاں سے ایک پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ وہ کہیں گے ضلوا، وہ گم ہو گئے ہم سے، تو یہاں وہ مشرک ان کے معبود، تو جہنم تو ایک، جہنم میں کہاں گم ہو گئے ہوں گے، ہیں تو وہ بھی جہنم میں،
پھر کیسے گم ہو گئے وہ؟ تو وہ گم اس طرح ہو گئے کہ جہنم کے بھی طبقات ہیں، جتنا کوئی مستحق ہوگا سزا کا اتنی ہی ان کو سزا دی جائے گی، اتنا ہی ان کو سزا سخت ہوگی، جتنا جرم ہوگا اس کا، جتنا گناہ کریں گے اتنے ہی ہر ایک کے طبقات ہیں، علیحدہ علیحدہ طبقے میں ڈالا جائے گا ان کو۔ کذالک، اسی طرح یذل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافر لوگوں کو۔ ذالکم، یہ اسباب سزا، یہ کیوں اللہ ان کو اتنی سزا دے رہا ہے، اللہ گمراہ کرتا رہتا ہے؟ یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ سزا کیوں ملی؟ کیونکہ وہ جدال کرتے تھے۔ ذالکم، یہ سزا تمہاری اس لیے بما کنتم، بسبب اس کے تفرحون، تم اکڑتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، تفرحون، اور بما کنتم، اور بسبب اس کے جو تم تمرحون، تکبر کرتے تھے شرک میں۔ تفرحون، خوش ہونا، دل میں اکڑنا۔ تفرحون کا تعلق ہے دل سے، اور تمرحون کا تعلق ہے جوارے سے۔ دل میں یہ تکبر لے آنا کہ میں بڑی چیز ہوں، ہمارا بڑا مذہب ہے، میں حق کے اوپر ہوں، یہ تفرح تم زمین کے اندر کرتے تھے کہ بس بغیر الحق کے، یعنی بغیر حق کے سوا کیا مقصد؟ یعنی ہو شرک و عبادت الاصنام، از ابن کبیر، یعنی تم شرک کے اوپر خوش ہوتے تھے، اور تم بتوں کی عبادت کرنے پر خوش ہوتے تھے، تم قبروں کے پوجنے پر خوش ہوتے تھے، اور تم قبروں کو سجانے پر خوش ہوتے تھے، اور تم شریعت کے خلاف کام کرنے پر خوش ہوتے تھے۔ یہ تفرحون فی الارض بغیر الحق، تم خوش ہوتے تھے زمین میں حق طور پر، حق کے سوا، یعنی خوش ہونا تھا حق کے اوپر، قرآن کے ساتھ خوش ہوتے، مسئلہ توحید کے ساتھ خوش ہوتے، لیکن تم شرک کر کے خوش ہوتے تھے۔ یہ سزا تمہیں اس لیے مل رہی ہے۔ اور دوسرا، تم صرف خوش نہیں ہوتے تھے دل میں، بلکہ بما کنتم تمرحون، تم جوارے کے ساتھ اکڑتے بھی تھے۔ تمرحون کا تعلق ہے جوارے سے، جوارے کے ساتھ جب گلی میں چلنے لگتے تو بازو زور زور سے مارتے تھے، پاؤں کو زور زور سے مارتے تھے، اور تاکہ پتہ لگے دوسروں کو کہ یہ پیر صاحب کا خاص آدمی ہے۔ تم بڑے شہنشاہ بنتے تھے، بڑے تم فخر کرتے تھے۔ تتکبرون فی الشرک، اور تم تکبر کرتے تھے شرک میں، شرک میں کرتے شرک تھے، کرتے غلط تھے، اور پھر تم اکڑ باز بنتے تھے، تکبر کرتے تھے، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے حاجی ہیں، ہم نے بڑا میدان جیت لیا، ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ تم دل میں خوش ہوتے تھے شرک کے اوپر، اور شرک کے اوپر سے تکبر کرتے تھے، اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، فخرہ پن اختیار کرتے تھے، اور تم دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ اس لیے آج کیا کرو، ادخلوا، ان کے لیے یہ ان سب سے پہلے اصل یہ عبارت ہے، ادخلوا ابواب جہنم، کیونکہ سوال اٹھتا ہے کہ اوپر جو سوال ہو رہے ہیں، قیلا لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، یہ سب سوال تو جہنم میں ہو رہے ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم، جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ سوال پہلے تھا۔ قیلا، کہا جائے گا ان کے لیے، قبل ذالک، یعنی ان باتوں سے پہلے ان کو یہ کہا گیا ہوگا، ادخلوا، گھس جاؤ تم، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوگے، فیہا، اس جہنم کے اندر، فبئسا، پس برا ہے، یہ مذمت جہنم، یہاں سے جہنم کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ فبئسا، پس برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، پس صبر کر میرا پیغمبر، جھال کے رکھ، برداشت کا، صبر سے کام لے، صبر کر میرا پیغمبر، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
کون سا وعدہ؟ اللہ کا یہ وعدہ کہ میں نصرت اور غلبہ ضرور دوں گا۔ پیچھے کہا تھا کہ میں اپنے رسولوں اور مومنوں کی امداد ضرور کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کی خاطر، دین کی سر بلندی کی خاطر، جو دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرے گا، دین کی بلندی کے لیے اپنا وطن، اپنے خاندان بھی چھوڑ دے گا، اس کی خاطر لڑے گا، میرا وعدہ ہے میں اس کو غلبہ ضرور دوں گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہاں اللہ نے قسم اٹھا لی کہ جو میرے دین کے امداد کے لیے، جو میری امداد کرے گا، اللہ کو امداد کی کیا ضرورت ہے، یعنی میرے دین کی امداد کرے گا، دین کی حمایت کرے گا اور دین کی دھاڑ کرے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ضرور اس کی امداد ضرور کروں گا۔ تو یہ جو وعدہ تھا کہ نصرت اور غلبہ ضرور دوں گا، میرا وعدہ سچا ہے میرا پیغمبر، فاصبر، صبر کر، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ تخویف دنیاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی کہ اللہ یہ دیکھ ظالم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مارتے ہیں، پھر بھی یہ اکڑتے ہیں، شہروں میں ویسے پھر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، ان کے سر میں بھی کبھی درد نہیں اٹھا، اللہ ذرا ان کو بھی تو سزا دے نا، ذرا ان کو بھی مزہ چکھا، تاکہ پتہ چلے کہ دوسروں کو کس طرح سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ اتنے سرغنے ہو چکے ہیں، تکبر میں آ چکے ہیں کہ غریب مسلمانوں کو کتنے دکھ دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اللہ جیسے وہ رو رہے ہیں یہ بھی روئیں، ذرا ان کے اوپر بھی مصیبت ہے۔ اور اللہ کب تیرا نصرت والا وعدہ آ گیا، غلبے والا؟ اللہ نے کہا میرا پیغمبر صبر کر، صبر کر، وعدہ ہمارا سچا ہے، باقی یہ ہمارا وعدہ ہے، یا تو آپ کی زندگی میں ان کو سزا دیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کی زندگی میں ان کو سزا دیں گے، آپ دیکھ لیں گے، اگر آپ کی زندگی میں نہیں دیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ان کو سزا دیں گے، پھر آپ نہیں دیکھ سکیں گے، اگر پھر بھی سزا نہیں دی نا تو مرنے کے بعد تو سزا ان کو ضرور ہی دیں گے۔ تو یہ آیت جو آنے والی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر دلیل ہے کہ اگر آپ زندہ ہوں گے تو دیکھ لیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو سزا دے، آپ نے جو کہا ہے کہ جو نہیں مانے گا اس کو سزا دوں گا، اور صحابہ کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ذرا سزا دے ان کو، خود ان کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، تو اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر سزا ضرور دوں گا، لیکن دو حالتیں ہیں، یا تو آپ کی زندگی میں دوں گا، آپ کو دکھاؤں گا، یا آپ وفات پا جائیں گے پھر آپ کے بعد ان کو سزا دوں گا۔ اگر بعد میں سزا نہ دوں تو آخرت میں تو سزا ضرور ہی دوں گا ان کو۔ تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر صراحتاً دلیل ہے یہ۔ فَإِمَّا، پس بہرحال، نُرِيَنَّكَ، ضرور دکھائیں گے ہم آپ کو، بعض الذی وہ، نعدہم، جو ہم نے ان کو وعدہ دیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فإلینا یرجعون، پس وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ہر حال میں ہماری طرف تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ دیکھو ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ جو ہم نے ان کو وعدہ دیا، یعنی آپ زندہ ہوں گے، ہم ان کو سزا دیں گے تو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، وفات دے دیں گے، پھر ان کو سزا دیں گے تو پھر آپ دیکھ نہیں سکیں گے، یا پھر آپ کی وفات کے بعد بھی ان کو سزا نہ دیں تو فإلینا یرجعون، بس وہ ہماری طرف لوٹیں گے تو پھر تو ہم ضرور ہی ان کو سزا دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر دلیل ہے، اور اس بات کے اوپر بھی دلیل ہے کہ آپ وفات پا لیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے دیکھ لیتے ہیں، جو بھی جائے جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے
فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، آپ زندہ ہوں گے، آپ کی زندگی میں ان کو سزا دیں گے تو ہم نُرِيَنَّكَ ضرور آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے ان کو وعدہ دیا تھا سزا کا، جو نہیں مانے گا سزا دیں گے، یا أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو وفات دے دیں گے پھر سزا دیں گے تو پھر آپ دیکھ نہیں سکیں گے، زندہ ہوں گے تو دیکھ لیں گے، اگر زندہ نہیں ہوئے تو پھر آپ دیکھ نہیں سکیں گے، بعد میں سزا دے دیں گے، اگر بعد میں بھی سزا نہ دی تو فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، انہوں نے ہماری طرف تو لوٹنا ہے، پھر تو ضرور ہی سزا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایمان ہے ہم مسلمانوں کا، اور قرآن کا بھی صاف اعلان ہے۔ اما عائشہ، اما فاطمہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس پاک جنت الفردوس میں ہے۔ جامع فاطمہ کہتی ہے من جنت الفردوس ماوا، میرے ابے کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اندر ہے، بخاری جلد ثانی، اور باقی بھی ستہ کی کتابیں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس، وجود پاک، جسم مبارک اسی روضہ انور کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جیسے رکھا گیا تھا ویسے ہی موجود ہے، تر و تازہ ہے، جس طرح رکھا تر و تازہ گیا تھا آج بھی تر و تازہ موجود ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس وقت موجود تھا تو آج بھی ہمارا ایمان ہے وہی پانی کا قطرہ بھی محفوظ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ رہے گا، آپ کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ لیکن یہ بھی ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتا، قرآن کا قطعی فیصلہ ہے۔ اور یہی نظریہ صاحب ہدایہ نے بھی پیش کیا ہے۔ صاحب ہدایہ جو اناف کی معتبر کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح وجود مقدس، وجود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے اتنی تر و تازگی جبرائیل امین کے وجود پر بھی آج نہیں ہوگی جتنی تر و تازگی آج بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم ہے اور روح مقدس وہ جنت الفردوس میں ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہاں موجود ہے، اور نہ تعلق ہے روح کا جسم کے ساتھ، اور نہ روح واپس لوٹ کے آئے، قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ قرآن کا قانون عام ہے، اللہ یتوفی الانفس والا، یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، دلیل نقلی اجمالی، اور تحقیق بھیجا ہم نے رسولاً کئی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم بعض ان میں سے وہ ہیں، من قصصنا جو بیان کیا ہم نے حالات احوال، علیکا تجھ پر میرا پیغمبر، ومنہم اور بعض ان رسولوں میں سے وہ تھے، من لم نقصص جو نہیں بیان کی ہم نے، علیکا تجھ پر۔ یہ ایک مسئلہ چلتا ہے ماکان اور یکون، علم غیب کا، کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ بعض حبنکو نے کہہ دیا ہے کہ ماکان اور ما یکون کا علم حاصل تھا۔ ماکان اور ما یکون، ماکان سے مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے وقت گزرا ہے، پیغمبر ہے، صحابہ، اور جتنا وقت کلہم ماضی کا گزر چکا تھا، سب اللہ نے آپ کو علم دے دیا تھا۔ ما یکون یعنی موجودہ بھی اور آنے والا وقت قیامت تک، سب اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے چکے تھے۔ یہ ہے ما کان اور ما یکون۔ یہ آیت اس نظریے کی تردید کر رہی ہے کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھو وَلَقَدْ اور تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولاً کئی رسولوں کو، اور ان جو من قبل کا آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، اور ان بھیجے ہوئے رسولوں میں سے بعض رسول وہ تھے جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔
اور بعض رسول ان میں سے وہ تھے جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ تو دیکھو یہ نفی ہو گئی ما کان کی، کہ اللہ نے سارا علم نہیں دیا۔ اور دوسرا علم ذاتی اور عطائی، بات اصل جو بھی بات ہے وہ علم عطائی کی ہے، ذاتی تو پیغمبر کا خود اپنا وجود بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا عطا شدہ ہے۔ تو یہاں نفی عطائی کی بھی ہے۔ بعض رسول تو وہ تھے جو آپ سے پہلے آئے اور ہم نے آپ کو ان کے احوال بتا دیے، یہ دیکھو عطا کر دیا، اور بعض وہ ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو بتائے ہی نہیں، آپ کو علم ہی نہیں، تو یہ بھی عطائی کی۔ تو نفی عطائی کی ہے، نہ عطا ہوا ہے ذاتی تو درکنار، عطائی بھی اللہ نے آپ کو ما کان کا علم نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون کا علم نہیں ملا۔ اور دوسرا بعض انہوں نے کہا سورۃ ہود کی ایک آیت ہے 120، انہوں نے کہا کہ اس آیت کے تحت یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اپنے غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت نمبر 120 سورۃ ہود، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس آیت کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ دیکھو اس آیت کے بعد سورۃ نساء کی آیت ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 164۔ دیکھو وَالرُّسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَالرُّسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سورۃ نساء والی آیت ہے نا، یہ آیت دیکھو بہت سارے رسول تھے، تحقیق بیان کہ ہم نے ان کو علیکہ تجھ پر من قبل پہلے، جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں نا، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے تجھ پر بیان کیے اور پہلے بیان کر چکے، جیسے سورۃ مکیہ میں، وہ سورۃ المومن مکی ہے، اس میں بیان کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا، اور کئی رسول وہ بھی ہیں لم نقصصہم علیک، ابھی تک ہم نے آپ کو ان کے احوال نہیں بیان کیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سورۃ نساء والی آیت ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے سورۃ ہود والی آیت کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھو سورۃ ہود یہ مکی صورت ہے، سورۃ مومن بھی مکی صورت ہے، لیکن یہ سورۃ نساء مدنی صورت ہے۔ مکی صورتیں پہلے ہیں، مدنی بعد میں ہیں، اور اصول یہی ہے کہ منسوخ پہلے ہوتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے۔ اصول یہی ہے قانون کہ منسوخ ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ منسوخ پہلے ہوتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے قانون بھی خلاف بنایا، صرف باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ دیکھو جی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ناسخ پہلے ہوتا ہے، منسوخ بعد میں ہوتا ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، بات سے منسوخ پہلے ہوتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سورۃ نساء مدنی ہے، سورۃ ہود مکی ہے، تو یہ سورۃ نساء بعد میں آئی ہے، تو یہ ناسخ بنے گی، وہ منسوخ بن سکتی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آیتیں صاف اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان کا علم حاصل نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے علم عطائی کی بھی نفی کر دی، یہ بھی نہیں تھا۔ دیکھو کل
بعض چلتے چلتے 11ویں پارے کے شروع میں دیکھو جہاں عذاب قبر کا مسئلہ چلا تھا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ یہ سورۃ توبہ ہے بھی یہ مدنی، دیکھو یہ ہے بھی مدنی سورۃ توبہ کہ میرا پیغمبر، کچھ منافق تو ہیں ارد گرد والے دیہاتی اور کچھ منافق ہیں مدینے کے جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لیکن لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بھی نفی ما کان کی اور ما یکون کی نفی کر دیا کہ ما یکون یہاں نفی ہو رہی ہے کہ اب جو موجود ہیں منافق اس وقت جو موجود ہیں مدینے شہر کے اندر یا مدینے کے ارد گرد جو منافق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، لا تعلمہم، تمام آپ ان تمام کو نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ بھی ما یکون کی نفی ہو گئی اور عطائی بھی ہو گئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اور ما یکون کا علم کلی نہیں جانتے تھے۔ ہاں ما یکون آنے والے وقت بعض اطلاع علی الغیب، بعض اطلاع علی الغیب یعنی بعض غیب کے اوپر اطلاع دے دینا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جب بعض کے اوپر اطلاع دے دی جائے تو وہ غیب غیب ہی نہیں رہتا، جب بتا دیا جائے تو پھر غیب غیب کا غیب تو وہ ہے جو پوشیدہ ہو، جب بتلا دیا جائے، جیسے اللہ نے بتلا دے کہ میرا پیغمبر آپ کی وفات کے بعد سب سے آپ کو پہلے جو ملنے والے ہوں گے وہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہی ہوگی، جب وفات کے بعد رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ قریب کیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹی رو رہی تھی، بعد میں پھر قریب کیا، ان کو کان میں کوئی بات کی، پھر خوش ہوئی، بعد میں پوچھا ازواج مطہرات نے، فرمایا کہ مجھے ابا نے پہلے جو بات کی تھی کہ میرا بیٹا بس میرے آخری وقت ہے، میں رونے لگ گئی، بعد میں کہا بیٹا پریشان نہ ہو، سب سے گھر والوں سے پہلے آپ مجھے آ کر ملیں گے، 6 مہینوں کے بعد آپ بھی وفات پا گئی۔ تو یہ اسی طرح آنے والے وقت میں جو ہوں گے، اللہ کے رسول نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے والے وقت میں فتنے برپا ہو جائیں گے، غلام نوکر چاکر وہ سردار بن جائیں گے، اور دوسرا جو غریب لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں تیار کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اتنے فتنے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھے جو اوپر ڈر ہے خوف کا مجھے حکمران پر، ان پر مجھے اس اپنی امت کے حکمرانوں پر زیادہ ڈر ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، مجھے خوف ان کے اوپر زیادہ ہے۔ ابو عوانہ کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی نشانیاں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جیسے بھئی وہ وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے گی، محسوس ہوگا، وہ کہیں گی ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لباس نہیں ہوگا، وہ ننگیاں ہوں گی، بختی اونٹ کی طرح ان کے سر ہوں گے۔ اور ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن بڑے اعلیٰ شان سے پڑھیں گے، خوبصورت آوازوں کے اندر قرآن پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، لیکن ان کا اپنی حالت یہ ہوگی کہ ان کے گلے سے نیچے قرآن اترے گا بھی نہیں۔ ایسے لوگ آئیں گے آخری امت میں جو نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حاجی ہوں گے، بڑے نیک صالح بنے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی فعل کریں گے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک یمن کی طرف سے ہوا چلے گی، اتنی نرم ہوگی ریشم سے بھی زیادہ، جن کے دل میں ایک ذرا بھر بھی ایمان کا باقی ہوگا وہ مر جائیں گے اس کے ساتھ۔ اور قیامت اس وقت برپا ہوگی جب سب کافر اور مشرک باقی ہوں گے اور گدوں کی طرح شرعام سڑکوں کے اوپر وہ جفتی کرتے پھریں گے۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائی ہیں کہ اس وقت قیامت برپا ہوگی جب سب مشرک کافر بے دین باقی بچ جائیں گے اور گدوں کی طرح سڑکوں کے اوپر شرع عام جفتی کرتے پھریں گے، یعنی زنا اتنا عام ہو جائے گا۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں بتائیں، یہ آنے والے وقت کی، یہ اللہ نے ان کو بتلا دی، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب قطر حاصل نہیں ہے، نہ اللہ نے ما یکون کا دیا اور نہ ما کان اور نہ ما یکون کا حاصل ہے۔ اور اللہ کے رسول خود اعلان کرتے ہیں، لوگوں لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ 30 پاروں میں کہیں بھی نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ میں غیب جانتا ہوں، یا صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے ذرے ذرے کا علم نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوئے تو پھر اپنے گھر پر ظالموں نے تہمتیں لگا دی تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے پوچھتے تھے، بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام صفائی دیتے ہیں، ماتے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آج تک کبھی گندی مکھی بھی آپ کے بسترے کے اوپر اللہ نے نہیں بیٹھنے دی، تو کہ یہ گندی عورت اللہ آپ کی سیج کس طرح بننے دیتے ہیں؟ تو یہ صفائی پوچھتے رہے، خود اللہ نے صفائی دی، ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو دیکھو اگر علم غیب جانتے تھے غیب تو کیا خود اپنے گھر کے اوپر تہمتیں لگوائی پھرتے رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آنے والے وقت کا غیب جانتے ہوتے تو پھر اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے، ان کو بتا کے جاتے خبردار کہ بدماشوں کے چکر میں آ کر نہ جانا، ورنہ وہ تمہارے خیموں کو بھی جلا دیں گے اور تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر کو بتا کے جاتے، حضرت عثمان کو بتاتے اس طرح تجھے ماریں گے وہ۔ ہاں اشارہ تو ویسے دیا ہے کہ تجھ سے لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن پکا رہنا، تم چھوڑنا نہیں ہے، خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ اشارے کیے ہیں، لیکن یہ صاف نہیں بتایا آگے کہ کس نے کرنا ہے قتل شہید آپ کو۔ تو اس لیے سب ما کان اور ما یکون یہ اللہ کے رسول کو علم حاصل نہیں ہے، ما کان اور ما یکون۔ ہاں بعض اطلاع علی الغیب، بعض غیب کے اوپر اللہ نے اطلاع کچھ دیا، وہ بھی جس کے اوپر اطلاع مل جائے وہ غیب نہیں رہتے۔ علم غیب خاصہ صرف میرے اللہ کا ہے۔ دیکھو یہ قرآن کی صراطاً آیتیں موجود ہیں، سورۃ نساء، یہ سورۃ المومن، دوسری بھی بے شمار آیات جتنی بھی آپ جمع کریں، ہر آپ کو قرآن کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ عالم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کو علم غیب حاصل نہیں۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، یوسف کو پتہ نہیں چلا یوسف کہاں ہے، کنویں میں قریب پڑا تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ تو آپ دیکھو اللہ کے اس علم غیب والے مسئلے کو بلیوں کو دے دیا، ہاں کدھر کدھر تقسیم کر دیا۔ یہی تو ہے، جب تک قوم شرک کرتے رہے گی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہی رہے گی۔ لہذا علم غیب یہ خاصہ ہے صرف اللہ کا۔ باقی بعض کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام نے بتا دیا 1,00,000 ماکان کے اوپر دلیل 1,24,000 انبیاء آئے تھے۔ اکثر یہ پڑھتے رہے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ یاد رکھو یہ روایت کمزور ہے، ضعیف روایت ہے۔ یہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، یہ روایت ضعیف ہے، کمزور روایت ہے، اور بعض نے تو موضوع روایت کہا ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم بن ہشام، اور محدثین فرماتے ہیں یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے۔ اس لیے سب پیغمبروں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے مطلق ہی کہنا چاہیے اللہ نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اگر 1,24,000 کہیں تو یہ تو ہے روایت موضوع ضعیف، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ نے زیادہ بھیجے ہوں تو پھر ہمارا ایمان تو 1,24,000 کے ساتھ پابند ہو جائے گا، پھر انکار لازم آ جائے گا۔ اور اگر 1,24,000 سے کم پیغمبر آئے ہوں اور ہم کہیں 1,24,000 پیغمبر ہیں تو پھر ہم نے تو اوروں کو پیغمبر بنا دیا۔ اس لیے مطلق کہنا ہے اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں ان کو۔ یہ 1,24,000 والی روایت ضعیف ہے، بعض نے موضوع کہا ہے،
اور اس کا جو راوی ہے ابراہیم بن ہشام، یہ راوی کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، لہذا علم غیب صرف خاصہ میرے اللہ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود کہا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے میرے پیغمبر، منہم، بعض ان میں سے وہ تھے، من قصصنا علیک، جو بیان کر دے ہم نے تجھ پر ان کے واقعات اجمالاً یا تفصیلاً، ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، من لم نقصص، جو نہیں ہم نے بیان کیے تھے ان کے حالات علیک تجھ پر میرا پیغمبر، وما کان لرسول، نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتی بآیۃ، کہ لے آئے وہ کوئی منہ مانگا معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ ہم مشرک کہتے تھے مانیں گے تب جب تو معجزہ دکھائے گا، حالانکہ قرآن کلہ معجزہ، اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرمیشی معجزہ مانگتے تھے، اپنی مرضی کا معجزہ مانگتے تھے۔ اگر تو رسول ہے تو معجزہ لے کر آ۔ اللہ نے کہا کہ میں نے جو بھیجے ہیں رسول، وہ رسول بنا کے بھیجے ہیں، خدا بنا کے نہیں بھیجے۔ رسول کا کام ہے بتلا دینا، یہ معجزے ظاہر کرنا دکھانا یہ میرا کام ہے، رسول کا کام یہ نہیں ہے۔ ما کان لرسول، نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتی بآیۃ، کہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہاں بھی دیکھو مختار کل کی یہاں بھی نفی سمجھی جا رہی ہے کہ پیغمبر کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے اختیار اللہ کے چلتے ہیں۔ فاذا جاء امر اللہ، پس جب آ گیا حکم اللہ کا، قضی بالحق، کے فیصلہ کیا جائے گا ان کے ساتھ حق کا۔ یہ عملی فیصلہ، علمی فیصلہ ہو چکا ہے، کل سمجھا چکا تھا کہ عملی فیصلہ کیا ہوتا ہے اور علمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ علمی دنیا میں دلائل کے ساتھ سمجھا چکا تھا کہ توحید حق ہے، باقی سب باطل ہے، اور اب عملی رہنا ہے، جو مانتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے اور جو نہیں مانتے ان کو انعام دینا چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب آ جائے گا اللہ کا حکم، حکم کون سا مراد حکم؟ اللہ کا کون سا حکم؟ یعنی نزول عذاب والا، قضی بالحق، کے فیصلہ کیا جائے گا ان کے مابین حق کے ساتھ۔ وخاسر هنالک المبطلون، نتیجہ مجرمین، نقصان میں ہوں گے اس جگہ مبطلون، باطل لوگ پھر وہاں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ خاسرہ اس نقصان کو کہتے ہیں جہاں نفع تو درکنار، پونجی بھی پوری ختم ہو جائے۔ خاسرہ وہ نقصان ہوتا ہے جو آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، ایک چیز 10,000 کی لیتا ہے، اور مثال کے طور پر 10,000 کا بکرا لیا، اس کو پالا، جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا، یعنی آج 10,000 کا ہے، 2-4 مہینے کھلا کر قربانی کے اوپر میں اس کو بیچوں گا، یہ 50,000 کا جائے گا، 50 کا، یہ 40,000 کا، یعنی مجھے نفع دے جائے گا۔ تو خسرہ خسارہ اس کو کہتے ہیں نفع تو درکنار، پورا وہ 10,000 بھی ختم ہو جائے، یعنی بکرا ختم ہو گیا، بالکل مار ہی گیا تو وہ بکرا کے 10,000 بھی ضائع ہو گیا۔ تو خاسرہ اس نقصان کو کہتے ہیں جو نفع نہ حاصل ہو بلکہ الٹا وہ اصل پونجی ہی برباد ہو جائے۔ تو خاسرہ ہنالک المبطلون، خسارے میں ہوں گے اس جگہ مبطلون، باطل لوگ۔ اللہ الذی، یہ آدھا دلیل عقلی توحید، یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، پھر پہلے حصے والے بار بار یادیں آ رہے ہیں، وہ تفصیل سے پہلا حصہ پڑھا چکا ہوں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے، لترکبوا، تاکہ تم سوار ہو، منہا، ان سے، ومنہا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، تاکلون، تم کھاتے ہو، یعنی اللہ نے چوپائے بنائے، بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، گھوڑا، اونٹ، گدھا، یہ سواری کے جانور ہیں، اور منہا، بعض ان میں سے وہ ہیں، تاکلون، جو تم کھاتے ہو، حلال جانور، بکری، گائے، اونٹ کو بھی کھایا جاتا ہے، یہ تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا، صرف کھانے اور سواری کی بات نہیں بلکہ وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ان میں منافع، اور بھی بہت سے منافع ہیں، بال، اون اور ان کی نسل آگے بڑھانا، یہ بھی بڑے بڑے منافع ہیں ان کے اندر۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، تاکہ تم پہنچو ان کے اوپر، حاجتاً، حاجت کو، جو تمہاری ضرورت ہے، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، یا سینے میں حاجت نہیں، دل میں حاجت ہوتی ہے، تو دل کا گھر سینہ ہے،
تو اس لیے سینہ بولا گیا۔ تمہارے دلوں میں جو خواہش ہے کہ آج لاہور جانا ہے، آج ملتان جانا ہے، آج اسلام آباد جانا ہے، آج ڈیرے جانا ہے، تو تم ان کے اوپر بیٹھ جاؤ اور یہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ویسے تو تم تھک جاؤ گے، لیکن یہ سواریاں ہیں تمہارے سکون کے لیے، تاکہ ان کے اوپر بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کرو، تاکہ تم پہنچ جاؤ ان کے اوپر بیٹھ کے حاجت کو پہنچو۔ فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا، اور اسی کے اوپر نہیں بلکہ اور اس کے اوپر ہے، وعلی الفلک تحملون، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، اور بھی اس کے اوپر یہ ہے کہ کشتیوں کے اوپر تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ سواریاں صرف نہیں، کشتیاں بھی ہیں، جہاں پانی آ جائے تو پھر کیسے جائیں؟ تو فرمایا کہ کشتیاں ہیں، کشتیوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دیکھو لکڑ کے پھٹے ہیں، کوئی ایک بھی لوہا نہیں لگا ہوا، لیکن پانی کے اندر کتنا وزن اٹھا کے چلتی ہے یہ اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ بھی دیکھ لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہمارا کون ہے۔ وعلی الفلک، اور کشتیوں پر بھی تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ ویریکم آیاتہ، ان کے علاوہ بھی وہ دکھاتا لیتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، اور بھی بہت ساری نشانیں دکھاتا ہے ہر مصنوعی۔ دیکھو آج اللہ نے انسان کو عقل دے دیا، اس نے لوہے کو اڑا دیا۔ اللہ نے عقل دے دیا، ایک یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے پر بات کرے بغیر کسی تار کے۔ یہ سب اللہ کے عطا شدے ہیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ سب کچھ سوچ تو دینے والا عقل، یہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، اور بھی بہت ساری اللہ کی دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، فَأَيَّ، یا پس ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کی کس کس آیات کا تم انکار کرو گے، کس کس نعمت کے منکر بنے گے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم۔ یہ سب دلالت کرتی ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق اور سر و پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ افلم یسیروا فی الارض، آیا پس وہ سیر نہیں کرتے زمین میں، فینظروا، یہ غرض سیر ہے۔ غرض سیر لذت چسکا نہیں لینا، مزے نہیں اٹھانے، یہ غرض سیر کر کے یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوئے تھے ان کا حشر کیا بنا تھا، ان کو کیا سزا اللہ نے دی تھی، اور جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے ان کے اللہ نے کیسے امداد کی تھی۔ اور یہ سیر تفریح کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کیسے قدرت کے نظارے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پکار اور عبادت کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ ہے۔ افلم یسیروا، آیا پس وہ سیر نہیں کرتے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس چاہیے کہ دیکھیں وہ، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، یہ دفع ضرور ہے، یہ دفع کرنا ہے سبب غرور۔ انسان کے اندر غرور آتا ہے نا، کثرت قوت، کثرت قومی، کثرت مال، معبودان باطلہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اوے مشرکین مکہ، تم کہتے ہو ہماری قوم زیادہ ہے، تم سے پہلے لوگوں کی قوم زیادہ تھی۔ تم کہتے ہو طاقتور ہم زیادہ ہیں، تم سے پہلے لوگ طاقتور زیادہ تھے، جو درختوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر جڑیں سبیں نکال لیتے تھے۔ اور تم کہتے ہو ہمارے معبود ہیں، تو معبود پہلوں کے بھی زیادہ تھے، ان کو کیوں نہیں بچایا انہوں نے؟ کانو، تھے وہ اکثر منہم، زیادہ ان سے عدد میں بھی، یہ کثرت قومی ہے، واشد قوتاً، اور زیادہ سخت تھے قوت میں، یعنی تم سے قوت بدنی میں بھی بڑے زیادہ قوی تھے، وآثاراً فی الارض، یہ کثرت مالی ہے، انہوں نے زمین کو بہت آباد کیا ہوا تھا، ان کے بڑے بڑے محلات تھے۔ تمہاری کون سی بلڈنگ ہے؟ زیادہ بلڈنگ ہوگی تو 7 منزلی ہوگی، 8 منزلی ہوگی، 5 منزلی ہوگی۔ تم زیادہ پہاڑ بنا لو تو ایک بلڈنگ 10 کنالوں میں ہوگی، 10 کلوں میں ہوگی۔ ان کی منزلیں، ان کے گھر، ان کی کوٹھیاں بہت زیادہ مضبوط تھی۔ تمہارے کیا عہدے ہیں جو ان کے عہدے تھے؟ یہ ہے قوت وآثاراً فی الارض، وہ آباد کرنے والے تھے زمین میں، آبادی ان کی مضبوط تھی، آثار، یعنی یہ کثرت مالی، وہ تم سے مال میں بھی زیادہ تھے۔ فما اغنی عنہم، یہ چہارم عبادت معبودان باطلہ، تم کیا نظر نیاز پکاتے؟ تم ایک چھوٹی سی دیگچی پکا لیتے ہو بابے کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو پورے بڑے بڑے دیگڑے، بڑی بڑی دیگیں پکایا کرتے تھے۔ تم خوش ہو اپنے معبودان باطلہ کے اوپر، کلو
لے لیا چیز کا پھر تقسیم کر دیا، ہم خوش ہے، بابا خوش ہو گیا۔ وہ کلو وہ تو من کے اعتبار سے بابو کے نام پر دیتے تھے، تم نے ایک چھوٹی سی بکری دے دی سال کی، وہ تو پورے اونٹ چھوڑ دیتے تھے بابو کے نام پر۔ پھر ان کے بابو نے، ان کے معبودان باطلہ نے ہماری گرفت سے ان کو کیوں نہیں چھڑایا؟ تو یہ چوتھی ہے، فما اغنا عنہم، پس نہیں کام ہے ان سے ما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے۔ یہ مشرکین جو معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، جب ہم نے ان کی گرفت کی تو پھر انہوں نے ہماری گرفت سے ان کو کیوں نہیں چھڑایا؟ تو یہ غرور کے 4 سبب تھے جو سب اللہ نے توڑ دیے۔ تو پہلا ان کا سبب تھا ہم قوم میں زیادہ ہے، ہماری کثرت زیادی ہے، کیونکہ قوم کے اوپر بھی انسان کا ایک بھرم ہوتا ہے کہ ہماری قوم زیادی ہے۔ دوسرا ہم طاقتور زیادہ ہیں، قوت بدنی، جوان بڑے قوی ہیں ہم۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہماری پشتوں کے اوپر معبودان باطلہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہا یہ 4 چیزیں ان کے پاس بھی موجود تھی۔ قوم لوط کو دیکھ لو، مال کوئی کم تھا ان کے پاس، جوان کم تھے، کثرت کی قوم کم تھی، کیا ان کے معبودان باطلہ نہیں تھے؟ قوم نوح علیہ السلام کو دیکھ، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، لات، منات، حبل، یہ جن کو پکارتے تھے وہ، یہ سب جن جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے وہ معبود بھی تھے، وہ قوی بھی تھے، خود مالی لحاظ سے بھی طاقتور تھے، جانی اعتبار سے بھی مضبوط تھے۔ معبودان باطلہ ہونے کے بعد ان کو پکارتے بھی تھے، لیکن جب ہماری گرفت آ گئی، ہم نے عذاب میں پکڑا، ان نیچے سے بھی پانی نکالا، اوپر سے بھی پانی برسا دیا، کہاں گئے تھے ان کے مال؟ کہاں گئی تھی ان کی جائیدادیں؟ کہاں گئی تھی ان کے زور آور بدنی طاقتیں؟ کہاں گئے تھے ان کے اپنے معبودان باطلہ؟ اے اس امت کے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کر کے متوجہ کر کے سمجھایا جا رہا ہے، خبردار تم بھی خیال رکھنا، اس گمانڈ میں نہ آ جانا، ورنہ یاد رکھو جو حشر ان کا کیا تھا تمہارا حشر ان سے بڑھ کر ہوگا برا۔ تو آج بھی یہی لوگوں کو گمانڈ ہے۔ نفی شفاعت کاری بھی ہے یہاں سے، فما اغنا عنہم، پس نہیں کام آیا ان سے ما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے، یعنی جو مشرکین معبودانہ کو پکارتے تھے اور ان کے نام پر بکرے چھترے دیتے تھے، ان کے نام کے اوپر اپنے بیٹے ذبح کرتے تھے، کچھ بھی کام نہیں ہے پکارنا۔ فلما، پس جب جاءتہم، آ گئے ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فارحوا، پس وہ خوش تھے، بما، اس چیز کے ساتھ، عندہم، جو ان کے پاس ہی، من العلم، علم سے، وحاق بہم، اور اتر پڑا ان کے ساتھ، ما کانوا بہ، جس کے ساتھ وہ یستہزئون، مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے۔ جب ہمارے رسول کتابیں لے کر آئے ان کے پاس، یہ اللہ کا قانون ہے کہ امت کسی کو ایسے برباد نہیں کیا جب تک ان کی طرف رسول نہیں بھیجا۔ جب ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر انہی کی جنس میں سے، تو انہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، ان کے پاس جو باپ دادے کا مذہب تھا نا اس کے ساتھ خوش رہے۔ فارحوا بما عندہم، پس وہ خوش ہوئے اس چیز پر جو ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی جس کے اوپر وہ خوش تھے؟ ان کے پاس تھا باپ دادا کا مذہب، ان کے پاس تھا شرک، ان کے پاس تھا معبودان باطلہ، ان کے پاس تھا قبروں کو پوجنا، ان کے پاس تھا سبیلیں پینا، ان کے پاس یہ جو باپ دادا کا مذہب تھا نا، یہ باپ دادا ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ خوش رہے۔ فارغ ہو، وہ خوش رہے، کہتے نہیں بس ہم خوش ہیں، یہ ہمارا باپ دادا کو غلط تھے، سفید داڑھیں تھی، اتنے بزرگ تھے، اتنے بڑے علم تھے، بڑے اتنے پیر تھے، ہاں فلاں تھا فلاں، لہذا وہ اسی کے ساتھ خوش ہوئے، نہ ہمارے پیغمبروں کی بات مانی اور نہ وہ پیغمبر جو مسئلہ لے کر آئے تھے انہوں نے وہ تسلیم کیا، وہ صرف شرک کے اوپر خوش رہے۔ آج بھی دیکھو کیا اشر بنا ہوا ہے لوگوں کو، باپ دادے کو پکڑا ہوا ہے، باپ دادا، بس ہمارا باپ ہمارا دادا وہ کو غلط تھا، ہاں ہمارا مذہب غلط ہے۔ اللہ کے قرآن کو پشت دے دیں گے، پیغمبر کی سنت کو پشت دے دیں گے، لیکن باپ دادا کو پشت نہیں دیں گے۔ آج بھی یہی مرنا ہے، یہی شخصیت پرستی ان کے اندر گھس چکی ہے۔ آج بھی اپنے جہاں بھی بدعات کے اوپر جمے ہوئے ہیں، بس اس کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔
جہاں شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں اس کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی یہی ہے، ہمارے باپ دادا کو غلط ہے، یہ ہمارا مذہب کو غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف جو کچھ ہے سب کچھ غلط ہے، جو کچھ قرآن و سنت قرآن نے بیان کر دیا وہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر جس کا باپ دادے کا مذہب قرآن کے خلاف ہے بالکل غلط ہے، کسی کا بھی ہو، اگر جس کا مذہب قرآن کے مطابق ہے نظریہ عقیدہ وہ ٹھیک ہے۔ آج بھی یہی اس امت کے اندر بھی بیماری پڑ گئی۔ تو یہ سابقہ امتوں کے واقعات اور رسولوں کے اللہ بار بار کیوں اس امت کو سنا رہا ہے؟ یہ اس لیے اس امت کی اصلاح کے لیے، کہیں تم بھی ان جیسی ضد نہ کر لینا بس ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ کام تم نہ کرنا۔ فارغ ہو بما، پس وہ خوش ہوئے اس چیز کے پاس عندہم جو ان کے پاس تھی، من العلم، علم سے۔ علم کیا تھا ان کے پاس؟ باپ دادے کا علم تھا ان کے پاس، شرک کفر بدعات والا تھا۔ تو پھر اللہ کیا نتیجہ نکلا، ثمرہ کیا نکلا ان کا؟ یہ جو خوش ہوئے تھے، شرکیوں پر خوش تھے، باپ دادے کے مذہب پر، ان کا نتیجہ تو کوئی زہر ہوگا نا۔ اللہ نے کہا اس کا نتیجہ زہر ہوا تھا، انہوں نے ہمارے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، اور رسول جو مسئلہ لے کر آئے تھے نا، فادُ اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہر مشکلات اور حاجات میں صرف اللہ کو پکارو، ما فوق الاسباب، اور کسی کو نہ پکارو، کسی کا وسیلہ ہاڑا پیش نہ کرو۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ عجیب نیا مذہب آ گیا ہے، بھائی یہ مذاق کرنا تھا تو ہماری طرف سے عذاب آ گیا۔ وحاق بہم، اتر پڑا ان کے ساتھ ما کانوا بہ، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، انہوں نے مذاق کیا، ان کے اوپر عذاب برپا ہو گیا۔ جب عذاب برپا ہوا، فلما رعو، جب دیکھا نا انہوں نے باسنا، ہمارے عذاب کو، قالو، اس وقت کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ، وحدہ اکیلے اللہ کے ساتھ۔ آپ دیکھو یہاں سے بتا رہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہمارا ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، غیب دان بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے، مانتے تھے لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر انہوں نے اپنے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا اور کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ پر ایمان لیں، اکیلے اللہ کے ساتھ ہم ایمان لیں، اب ہمارا کسی اور کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے منہ سے یہ بھی کہا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کفرنا، لا تعلقی ہے ہماری ان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کلمات کہہ رہے تھے جب ان کے اوپر عذاب سامنے آ چکا تھا۔ پھر اللہ، وہ جو ایمان لے آئے تھے یہ مان گئے کہ اللہ آمنا باللہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا اور کہہ رہے تھے آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ اکیلے پر ایمان لے آئے، اور اپنے معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ کفرنا بما کنا بہ مشرکین، ہم انکار کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے۔ کیا ان کو اس ایمان نے فائدہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ ان کو فائدہ یہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا فلم یک ینفع ایمانہ، نہیں، ان کو ان کے ایمان نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ جیسے فرعون غرق ہو رہا تھا نا، اس وقت کہنے آمنا، ہم ایمان لے برب موسیٰ و ہارون، جرا موسیٰ اور رب دا، ہارون کا رب ہے ہمارا، اس کے ساتھ ایمان، لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ تو فلم یک ینفعہم، ان کو ایمان نے نہیں نفع دیا، ایمانم ان کے ایمان نے، لما راؤ باسنا، جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ بیان سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تی وہ قد خلط فی عبادی، تاکہ گزر چکا ہے اس کے بندوں میں۔ یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی اس طرح نہیں مانے گا، عذاب کو دیکھ کر مانے گا، اس کی سزا یہی ہوگی، ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وخسر ہنالک، اور خسران ہوگا اس جگہ، کافرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے کافرون، کافر لوگ۔ اب ایک دو بات سمجھنی ہے یہاں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو ان کے ایمان نے نفع کچھ نہیں دیا۔ ایمان
نفع کیوں نہیں دیا؟ ایمان دو قسم ہے، ایک ہے ایمان باس، ایک ہے ایمان یاس۔ ایمان یاس قبول ہے، ایمان باس قبول نہیں ہے۔ ایمان باس یہ ہے عذاب جب سامنے آ جائے، سر پر پہنچ جائے، اس وقت توبہ کرنا، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ایمان باس۔ جب عذاب کو دیکھ لیں، عذاب سامنے آ جائے، پھر توبہ کریں، اس کو کہتے ہیں ایمان باس۔ یہ ایمان باس اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا ہے ایمان یاس۔ جس وقت انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے، چارپائی کے اوپر پڑا ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، بس کہتا ہے میری آج زندگی کے آخری لمحے ہیں، بس میں ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ اپنی زندگی سے نا امید ہے۔ اب یہ جو اپنی زندگی سے نا امید ہو رہا ہے نا، اب یہ توبہ کر لے تو اب اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، یہ ہے ایمان یاس۔ اس نے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن صرف اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہے۔ جب زندگی سے نا امید ہو جائے اس وقت ایمان لے آئے، وہ ایمان قبول ہے، اس کا نام ہے ایمان یاس۔ جب عذاب آ جائے سر کے اوپر، آنکھوں سے دیکھ لے پھر ایمان لے آئے، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس کا نام ہے ایمان باس۔ تو اس لیے ان کا ایمان قبول نہیں ہوا کہ اس وقت ان کے سر کے اوپر عذاب آ چکا تھا، اس لیے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو دیکھو جتنی بھی قومیں برباد ہوئی نا، وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، موت حیات کا مالک، بیٹا بیٹیاں دینے والا، عزت ذلت دینے والا، کھریاں کھوٹیاں کرنے والا، یہ جتنے بھی صفات ہیں ان کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، تب وہ برباد ہوئے۔ تب تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، کہ ہم اللہ ایمان لے اکیلا آپ کو مانتے ہیں، اور جن کو ہم شریک کرتے ہیں ان کا آج ہم انکار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے شریک نہیں ہیں، لیکن اس وقت تک عذاب آ چکا تھا، اس لیے ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک قابل قبول ہے اس امت کا، لم یغرغر، جب تک موت یہاں گھنڈلی تک نہ پہنچے، جب اس جگہ تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ جب اس تک پہنچ گئی پھر لکھ دفعہ بھی توبہ کرے قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا طریقہ چلتے آ رہا ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخاسر ہنالک الکافرون۔ وہ ابھی دیکھ چکے تھے، ان کے مستقل فیصلہ نہیں ہو چکا تھا، اس لیے وہ بچ گئے تھے۔ ہنالک، ان کے بارے میں مستقل فیصلہ ہو چکا تھا۔ خاسر ہنالک، خاسر ہنالک کا خسارہ ہوگا اس جگہ کافروں کو۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خسارہ صرف اس جگہ تو نہیں ہوگا، کافر کا تو ہر وقت خسارہ ہے، ہر وقت یہ تو خسارے میں پڑا ہوا ہے، زندگی کا ہر سانس اس کا خسارے میں ہے، تو پھر وہاں کی کیا تخصیص ہے؟ خاسر ہنالک الکافرون، اس جگہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے کافر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت اس کا خسارہ زہر ہو جائے گا۔ ہیں آج بھی خسارے میں، لیکن آج کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، کھا پی اچھا رہا ہے، لوگوں کی نظر میں آج اس کی عزت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس دن ہے آج بھی خسارے میں حقیقت تن، لیکن اس دن اس کا خسارہ زہر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اب یہ عوامیم سبا
ما قبل کے ساتھ ان کا رابط تو ایک لگا ہوا ہے، جو آگے یہ 7 صورتیں آئیں گی حوامیم سبا، ان سب کا رابط لگا ہوا ہے سورۃ مومن کے ساتھ۔ سورۃ مومن کا دعویٰ ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین۔ سب صورتوں کا یہ مین دعویٰ ایک ہی ہے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کو پکارو۔ اور ایک رابط یہ بھی ہے، سورۃ مومن میں مسئلہ توحید فی الاثبات کا ذکر تھا، اور سورۃ حامیم سجدہ میں اس مسئلے پر پکے رہو، یہ مسئلہ سچا ہے۔ یعنی سورۃ مومن کے اندر مسئلہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور سورۃ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا گیا کہ اس مسئلے پر پکے رہو، یہ مسئلہ سچا ہے۔ کون سا؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہر صورت کو ایک صورت کے ساتھ ربط ضرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ مشرکین نے کہا تم کہتے ہو خالص اللہ کو پکارو، فد اللہ مخلصین لہ الدین والے دعوے کے اوپر مشرکین نے اعتراضات کیے ہیں، چند 7 اعتراضات کیے، اور اللہ نے ہر اعتراض کے بدلے ایک صورت پوری نازل کر کے جواب دیا ہے۔ 7 شبہ پیدا ہوئے اور ہر شبے کے بدلے ایک صورت نازل ہوئی، اور سب صورتوں کا دعویٰ ایک ہی ہے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ایک دعویٰ ہے۔ باقی ہر صورت کا علیحدہ علیحدہ بھی ایک مخصوص دعویٰ آئے گا۔ شبہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو فد اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کو اپنی حاجات اور مشکلات میں غائبانہ پکارو، ما فوق الاسباب، صرف اکیلے اللہ کو اور کسی کو نہ پکارو۔ تم جب یہ کہتے ہو، ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھروں کی چھتوں کے اوپر ڈھیلے آتے ہیں، اور بعض ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ مصیبت سے نجات پا لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور چھتوں کے اوپر ڈھیلے آتے ہیں جب ہم بابوں کو پکارتے ہیں، اپنے پیروں کو، تو اس وقت ڈھیلے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بسا اوقات ہمارے گھر کے کپڑے جو پڑے ہوتے ہیں پیٹیوں کے اندر یا ٹرنگڑوں کے اندر، ان کے اوپر خون کے چھٹے ہوتے ہیں، تو جب ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ آئندہ کے لیے چھینٹے بند ہو جاتے ہیں، خون کے قطرے نہیں آتے۔ اور بسا اوقات ہم سوئے ہوتے ہیں، بیمار سویا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں بابا، پیر، بزرگ شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے خواب میں کہ تو بیمار کیوں ہے؟ اس لیے تو بیمار ہے کہ پہلے تو میرے نام کے اوپر بکرا دیتا تھا، مرغا دیتا تھا، شرینی تقسیم کرتا تھا، دودھ دیتا تھا، اب تو تقسیم کرتا نہیں ہے، یہ دیتا نہیں ہے، اس لیے تو بیمار ہے۔ جب وہ صبح جاگتا ہے تو اس وقت وہ جا کر بابے کے نام پر بکرا دے دیتا ہے یا مرغا دے دیتا ہے یا دودھ تقسیم کرتا ہے، تو وہ بیمار بالکل صحیح سلامت تندرست ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے سوا غیر اللہ کی پکار میں اثر ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ان کی پکار کے اندر اثرات ضرور ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا حاجات اور مشکلات میں اور کسی کو نہ پکارو، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا غیر اللہ کو پکارنے میں کچھ اثرات ضرور ہیں۔ دیکھو ڈھیلے آتے تھے، بابے کو پکارا، آواز لگائی، ڈھیلے آنا بند ہو گئے۔ خون کی چھینٹیں آتی تھی، بابے کو آواز لگائی، خون کی چھینٹیں ختم ہو گئی۔ بیمار تھے، بابے کو بلایا، آواز دی، وہ بخار ختم ہو گیا۔ خواب کے اندر آئے، پیر آئے اور بیماری، تو بیمار کیوں ہے؟ اس لیے تو نے اس دفعہ
میرے نام کا عرس نہیں منایا، تو نے اس وقت دربار کے اوپر نہیں آیا، میں ناراض ہوں تجھ سے، تو مجھے پکار، بکرا دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح یہ کام کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، فٹ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے کہ حاجات میں صرف اللہ کو پکارو، بلکہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے میں بھی اثرات ضرور ہیں۔ اس کا اللہ نے اس اشکال، اس شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت حامیم سجدہ نازل کی۔ سورت حامیم سجدہ نازل کر کے اس شبے کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا اصل بات ہے یہ ہوتا ہے نامراد شیطان، تمہاری چھتوں کے اوپر ڈھیلے مارنے والے ہوتے ہیں شیطان، خون کی چھٹیں تمہارے کپڑوں کو پھاڑنے والے، خون ڈالنے والے ہوتے ہیں شیطان۔ یہ تم بیمار نہیں ہوتے، یہ تمہارے آنکھوں میں انگلیاں ڈالنے والے ہوتے ہیں شیطان، یہ تم سے کراتے ہیں شرک۔ جب تم کر لیتے ہو شرک، جب شرک کرتے ہو ان کا مقصود پورا ہو جاتا ہے، شرک کرانا، اللہ کے سوا اور کو پکروانا، وہ پکار تم کر لیتے ہو، پھر اس وقت یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تم ویسے کہ ویسی حالت پر ٹھیک ہو جاتے ہو۔ اور خوابوں کے اندر تم کہتے ہو کہ ہمارے پیر ہمارے خوابوں میں آتے ہیں، یہ اصل پیر نہیں آتے خوابوں میں، یہ خوابوں میں آتے ہیں، پیر کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے شیطان۔ شیطان یہ بزرگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ آ کے تمہیں ورغلاتا ہے، یہ تم سے کرانا چاہتا ہے شرک، تم شیطان کی بات مان کے کر لیتے ہو شرک، شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے جو اس نے تمہیں گرفت کیا ہوتا ہے وہ گرفت چھوڑ دیتا ہے، تم پہلی حالت کے اوپر فٹ ہو جاتے ہو۔ یہ شرک کرانا اصل یہ کام شیطانوں کے ہے، یہ کام اور کسی کے نہ بزرگ ہیں نہ وہ پیر ہیں، یہ ان کے نہیں، یہ شیطان کی شرارت ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر 25 کے اندر، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ انہم کانوا خاسرین۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ مزین کر دیتے ہیں ہم ان کے لیے قرناء شیطان، قرن بمعنی شیاطین، یہ قرنا کیوں ادن کرن سے، کرن کہتے ہیں سینگ کو، جب یہ شرک کرتے ہیں شیطان ان کے اوپر ہو جاتے ہیں مسلط، جیسے سینگ جانور کے سر سے جدا نہیں ہو سکتا اس طرح شیطان بھی ان سے جدا نہیں ہوتے جب تک ان سے شرک نہیں کرا لیتے۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ پس وہ مزین کرتے ہیں، ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے وہ خوبصورت کرتے ہیں واسطے ان کے ما بین ایدیم جو کچھ ان کے آگے ہوتا ہے، وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہوتا ہے، تو یہ کام سب شیطانوں کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس شبے کا اللہ نے جواب دیا اور یہ جواب دینے کے لیے پوری سورت حامیم سجدہ اللہ نے نازل کر دی اس جواب میں۔ اور بھی شبہات آئیں گے، شبہات بھی آئیں گے، شکوے بھی آئیں گے اس صورت کے اندر، شبہات ان کے جواب بھی ساتھ آ دیں، تو اصل یہ لہٰذا مان لو فَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ شیطان ایسے کام کرتے ہیں نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما گھر ہے، دیکھا بیوی کو، تو ان کی بیوی نے ایک روایت میں آتا ہے تویز ڈالا ہوا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تویز دینے والی ایک عورت آئی ہوئی تھی، جب حضرت عبداللہ نے کھٹکایا نا دروازہ، وہ چار پائی کے نیچے گھس گئی، بیوی اوپر بیٹھی رہی، وہ نیچے گھس گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا تو وہ تویز، اس کی بیوی نے تویز ڈالا ہوا تھا، حضرت عبداللہ نے کھینچ کر توڑ دیا، تویز کو توڑ کے پھینک دیا، کہتا ہے عبداللہ کے گھر بھی شرک، عبداللہ کے گھر بھی شرک،
عبداللہ کے گھر میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ اس وقت تو بیوی کہتی ہے اچھا یہ شرک ہے، تو پھر میری آنکھ میں درد تھا، میں نے یہودی مولوی سے جا کر پہلے دم کرایا تھا، پہلے میری آنکھ میں ایک دفعہ درد تھا، میں دم کرایا، وہ تو بالکل سیٹ ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں، یہ اصل تیری آنکھ میں جو انگل چبانے والا یہ شیطان تھا، وہ شرک کرانا چاہتا تھا، وہ شرکیہ کلمات سے یہ الفاظ دم کرتے تھے، انہوں نے وہ کرا لیا، جب اس نے کیا وہ بالکل انگل نکالی، تیری آنکھ سیٹ ہو گئی۔ تو اس لیے یہ شیطان ایسے کام کرتے رہتے ہیں، شیطانوں کا یہ کام ہے، ورتیرہ ہے، یہ شرارت شیطان ایسی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ آتے ہیں قبروں سے آوازیں آتی ہیں اندر سے کہ ہمارے بابے نے ہم کو جواب دیا تھا جی جی تیرا یہ کام ہو گیا، اس نے کہا نا جی میری عمر ہو گئی 35 سال 40 سال، رشتہ نہیں مل رہا، جہاں بھی میں رشتہ کراتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے، آگے لوگ دعوت میری قبول کرتے ہی نہیں ہیں، مال بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، جائیداد ہی ہے، پتہ نہیں یہ کون سا میرا ستارہ بند ہو گیا۔ ستارے بند ہو جاتے ہیں نا اکثر ان جوان مردوں اور جوان لڑکیوں کے، یہ کون سا ستارہ میرا بند ہو گیا۔ یہ بعض لوگ نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ نجومی کے پاس چلا جائے اور اس کو جا کر اپنی ہتھیلی دکھائے کہ بتا میری قسمت کے کتنی لکیریں ہیں، اگر وہ اس کو کہے اور یہ ایمان اس پر کہے ٹھیک ہے تصدیق چا کرے، تو یہ دونوں کافر ہیں، دکھانے والا بھی، کیونکہ غیب کے پردے سے جاننے والا صرف اللہ۔ تو یہ بعض لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں کہ ہم گئے وہاں سے آواز آئی تو بابے نے کہا تمہارا کام ہو گیا، اندر سے جی جی کی آواز، یہ بات سچی ہے، اندر سے قبر سے جی جی کی آواز آ جاتی ہے، کیوں؟ یہ قبروں میں گھس جاتے ہیں، اصل شیطان کرتے ہیں گمراہ، یہ گھس جاتے ہیں اندر۔ جب کوئی آتا ہے نا مرید، وہ پکارتا ہے، یہ اندر سے کرتا ہے جی 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 تیرا کام ہو گیا، بس تیرا کام ہو گیا، یہ خوش ہو جاتا ہے، بالکل بالکل یہ کام ہو گیا۔ یہ اصل شیطان ان کو گمراہ کرتے ہیں، شیطانوں کے ایسے کام تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک درخت کاٹا تھا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، عزا لات منات یہ کون تھے، ان کی وہاں تفسیر کریں گے کہ ایک ان میں سے جننی تھی نامرادن، وہ شرارتیں کرتی رہتی تھی، لوگوں کو گمراہ کیا تھا، صحابہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ بہرحال یہ اشکالات، ایک اشکال ان کو آیا، اللہ نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے پوری سورت حامیم سجدہ نازل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ بتا چکا تھا تفسیر کے ساتھ کہ تنزیل نزال کے مابین فرق بھی بتایا تھا شروع سبق کے اندر، جب حوامیم سبق شروع کر رہے تھے۔ کیفیت نزول تھوڑا تھوڑا اترا ہوا ہے، من الرحمن رحمان کی طرف سے، الرحیم جو بڑا ہی مہربان ہے۔ کتاب فصلت، یہ کتاب ہے فصلت، کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیتیں کھول کھول کے، آقام قصص ہر چیز علیحدہ علیحدہ اللہ نے بیان کر دی۔ قرآن عربیہ، قرآن ہے عربی زبان میں، قرآن عربی زبان میں، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے، مستفیدین من القرآن، بتا چکا تھا کہ آسمانی کتاب کے شاگرد دو ہوتے ہیں، ایک مستفیدین من القرآن، ایک محرومین من القرآن۔ یہ فائدہ ہے مستفیدین من القرآن کے لیے۔ یہ کھول کھول آیتیں اس کی بیان کی ہے، قرآن ہے اس حال میں کہ عربی زبان میں ہے قرآن، اور دوسرا عربی زبان، عرب والوں کے لیے زیادہ مزید آسان ہے۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھا جانے والا، تو ایک شبہ یہاں سے اٹھتا ہے، تو بار بار تو تورات ہی پڑھی گئی تھی، انجیل زبور صاحب، تو وہ چند وقت تک پڑھی گئی تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، لیکن یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو پڑھا جانے والا۔ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ قرآن ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا ہے، وَنَذِيرًا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا ہے۔ یہ قرآن کی دو صفتیں، قرآن ایسا ہے جو اس کو مان لے گا اس کے لیے خوشخبری ہوگی، اور جو اس کو نہیں مانے گا ان کے لیے ڈر ہوگا۔
فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس اعراض کیا ان کے اکثر نے، فَهُمْ پس وہ لا يَسْمَعُونَ سنتے نہیں ہے۔ یہ دیکھو ایک ہے اعراض، دوسرا عناد، دو قسمیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، اعراض اور عناد۔ پہلا اعراض، ایک مسئلہ اعراض، پس ان کے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، فہم لا یسمعون پس وہ قرآن کو سنتے نہیں۔ مسئلہ چلتا ہے سماع والا، سماع موتا، کہ آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ جو کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے، وہ قرآن کی دلیل دیتے ہیں، جو دلیل ہماری ماں نے پکڑی تھی بخاری شریف کے اندر، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جو کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یا جی مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، یا نفی ہے سماع نافع کی۔ یا اس آیت سے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، معنی اس کا تو یہ ہے نا، اِنَّكَ بے شک تو میرا پیغمبر، لا تسمع الموتیٰ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آیت مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، یہ نفی ہے سماع نافع کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل مردے سنتے ہی نہیں، مطلب یہ ہے مردے سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ یہ بعد میں جواب دوں گا، ہے یہ تحریف قرآن کی یہودانہ، سنتے ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے، یعنی مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، یہ سماع نافع کی نفی ہے۔ کیوں جی بھائی؟ اس لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یا مردوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے کافروں کے ساتھ۔ کیسے بھائی؟ جیسے دیکھو جی کافر قرآن سنتے تھے نفع نہیں اٹھاتے تھے، اسی طرح مردے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ سب یہ خرافات ہے، کافروں کو تشبیہ مردوں کے ساتھ ہے، مردوں کو تشبیہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات بھی الٹی چلے ہوئی، کیا مردوں کو سنانے آئے تھے اللہ کے رسول؟ تو یہ تشبیہ بھی الٹی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو تشبیہ ہے کافروں کے ساتھ، یعنی کافر سنتے تھے نفع نہیں اٹھاتے تھے، ایسے مردے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ تشبیہ غلط ہے، کہنا تو اس طرح چاہیے تھا جیسے کافر سنتے نہیں تھے اس طرح مردے بھی سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کہتے دیکھو جی کافر سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، مردے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ یہ تشبیہ غلط ہے بالکل سراسر، وصف مشہورہ کے اندر تشبیہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے تشبیہ الٹے دی ہے۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں مردے سرے سے سنتے ہی نہیں ہیں، نفی مطلق کی ہے، یہاں سماع نافع کی نفی نہیں ہے، مطلق سماع کی نفی ہے۔ کیسے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ مشرک دو قسم کے تھے، ایک مشرک وہ تھے جو قرآن سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اور دوسری قسم مشرکین مکہ کی وہ تھی جو سرے سے قرآن سنتے ہی نہیں تھے۔ جیسے دیکھو یہ آیت واضح ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ پس ان کے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، فَهُمْ پس وہ لا يَسْمَعُونَ وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ تو لہذا یہاں تشبیہ بناؤ ہی صحیح تو ان کے ساتھ ہے جیسے کافر قرآن سنتے نہیں تھے، مردے بھی ایسے سنتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھو قرآن کی واضح آیت ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ تو تشبیہ دینا ہی ہے، تو ان مشرکین کے ساتھ دو جو قرآن سرے سے سننے کے قائل ہی نہیں تھے۔ اور دوسری آیت وہ تائید ہے جو آگے آئے گی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ یہ الٹا سنتے خود بھی نہیں تھے، الٹا دوسروں کو بھی منع کرتے تھے قرآن نہ سنا کرو۔ قال الذین کفروا کہا کافروں نے، لا تسمعوا لہذا القرآن نہ تم سنا کرو اس کا قرآن۔ انہوں نے کہا ہم سنتے نہیں ہیں،
لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد نامی ہے، یہ خود آ کر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے شروع کر دیتا ہے، یہ تو لگتا ہے آیتیں قرآن کی تلاوت کرنے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو نہیں جاتے اس کی محفل میں، یہ خود آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا والغاؤ، شور مچایا کرو، شور مچایا کرو، بس شور غل مچایا کرو۔ اور دوسرا الٹے اعتراضات کیا کرو، باپ دادا غلط تھے، فلاں مولوی صاحب ہمارے غلط ہے، ہمارا باپ غلط ہے، فلاں کا غلط ہے، اس کی اتنی داڑھی تھی، 100 سال کا وہ تھا، اس نے 7 ملکوں کے چکر لگائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے ان کے، وہ سب غلط تھے۔ والغاؤ، شور مچاؤ، الٹے اعتراضات کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب تم شور مچاؤ گے، الٹے اعتراضات کرو گے، پھر یہ چپ ہو جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے، یہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن جیسے کا کچھ مشرک وہ تھے جو سنتے تھے مانتے نہیں تھے، کچھ وہ تھے جو سرے سے قرآن سنتے ہی نہیں تھے، جیسے ادھر ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جیسے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سنتے نہیں تھے، جیسے کافر قرآن کو سنتے نہیں ہیں، ایسے مردے بھی بالکل سنتے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ اصول کا قانون ہے کہ جب نفی فعل پر داخل ہو تو جن سے فعل کی نفی ہوتی ہے، تو لا تسمعوا، انک لا تسمع الموتى، تسمع اللہ، لہذا وہ بالکل تو سنا سکتا ہی نہیں، وہ بالکل سنتے ہی نہیں، نہ کلام سنتے ہیں نہ سلام سنتے ہیں۔ اور انک لا تسمع الموتى، بے شک تو نہیں سنا سکتا، کس کو؟ مردوں کو۔ کیا چیز نہیں سنا سکتا؟ آگے اللہ نے دوسرا مفعول حذف رکھا ہے، وہ ذکر نہیں کیا۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، کیا چیز نہیں سنا سکتا؟ یا مفعول حذف ہے دوسرا، اور نہیں بتایا کہ کیا نہیں۔ اور یہ قانون ہے جب مفعول حذف ہو تو تعمیم ہوتی ہے، عموم آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں سنتے، نہ کلام سنتے ہیں نہ سلام سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں سنتے۔ آگے آیا تو انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، خود یہ آگے والی آیت گرفت کر رہی ہے اس بات کو کہ جو کہتے ہیں مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، سماع نافع کی نفی ہے، یعنی سنتے تو ہے نفع نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ نے آگے خود گرفت کر دی اس آیت کے اندر، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اللہ کہتا ہے ابھی یہ بتاؤ، جب ایک بہرا ہو وہ تمہیں پشت دے کر جا رہا ہو تو تم پیچھے سے پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتا، تو پھر یہاں کیا کہو گے؟ سنتا تو ہے، نفع نہیں اٹھا رہا۔ قربان جب اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے قرآن کی تحریف کرنے والے بھی، سابقہ باپ دادے کی پشت کے اوپر چلنے والے بھی آئیں گے، کئی 100 سال اس نے پہلے جواب قرآن کے اندر دے دیا۔ وید قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ باطل کو آگے پیچھے سے پکڑتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ کہیں گے مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، سماع نافع کی نفی ہے، تو پھر آگے سمجھدار ہوگا تو کوئی پوچھے گا، اللہ کہتا ہے ولا تسمع الصم الدعاء، تو نہیں سنا سکتا بہرے کو، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پشت دے کر جا رہا ہو، تو پھر یہاں کیا کہے گا کہ بالکل سنتا ہے، نفع نہیں اٹھا رہا، پیچھا جو بلا رہا ہے وہ پشت دے کر چلا جا رہا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا بلا رہا ہے او فلاں 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 فلاں، تو کیا کہیں گے؟ وہ سنتا جا رہا ہے لیکن نفع نہیں اٹھا رہا، نہیں، وہ بالکل سرے سے سنتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنتے نہیں۔ وہاں تو مفعول کو ذکر کر دیا، ولا تسمع الصم الدعاء، دعا نہیں تو سنا سکتا، بیرے کو مفعول ثانی ذکر کر دیا، دعا، اپنی آواز نہیں سنا سکتا، اگر اس کے آگے جا کر اس طرح کرنا، آگے جا کر اس طرح تو کہے، اس کو اس طرح کہے، اس کو ادھر کہے، اشارے دے، موٹر سائیکل پر جانا ہے، گاڑی چلانی، وہ دیکھ لے گا، تیری بات سن نہیں لے گا لیکن کئے مقام سننے کے سمجھ لے گا۔ بات ہوتی ہے نا سمجھنے، تو اب ایک آدمی کانوں سے سنتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو صاف لفظوں میں کہہ دے
بھائی چلنا ہے ملتان، گاڑی آئی کھڑے، چلو تیاری کرے چلے ملتان، اللہ اللہ صاحب اب اشارے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو ہے بہرا، اللہ نے کہا یہ تمہاری پکار نہیں سنتا، صرف پکار کی کیوں ادھر مفعول کیوں نہیں حذف کیا؟ اس لیے کہ اس کے آگے جا کر تم کہو نا چلے منڈی کے اوپر بکرا لے کر آتے پھر ذبح کرتے، دیکھ کیسے چلتا ہے، تو بولا تو نہیں ہے لیکن اشارے کے ساتھ تو نے اس کو سمجھا دیا ہے، وہ اشارہ تیرا قائم مقام اس کے سننے بن گیا آنکھوں سے، یہ تو کر۔ لیکن میت انک لا تسمع الموتى، یا مفعول ثانی حذف کر دیا، نہیں سنا سکتا مردے کو، تو نہیں سنا سکتا مردے کو، کیا نہیں سنا سکتا؟ یعنی تو ایک تو پکار ہی نہیں سنا سکتا، کچھ نہیں سنا۔ دوسرا جو پکار سنانے کے قائم مقام ہے، تو مردے کے آگے ایسے ایسے کرتا رہے یا ایسے کرتا رہے، یا تو خود ایسے ہو جا سر ایسے کر لے، تب بھی وہ اشارہ ہی نہیں سمجھ سکے گا، کچھ بھی ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے اور ان کا ناک اس طرح رگڑ کے کاٹ دیا تاکہ ان کو پتہ چلے، بیرا پھر بھی اشاروں کے ساتھ کرے گا اشارے، لیکن وہ سمجھ لے گا سننے والی باتیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ تو اشارے بھی کر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اصل بات یہ سب جا رہا تھا کہ قرآن میں جہاں بھی ہے وہ سماع مطلق کی نفی ہے، بالکل ہی نہیں سنتا، اور یہ اصول فقہ کا قانون ہے کہ جب فعل پر نفی داخل ہو، جن سے فعل کی نفی ہوتی ہے، کچھ نہیں سنتا، نہ کلام سنتا ہے نہ سلام سنتا ہے، کچھ سن ہی نہیں سکتا۔ تو فَأَعْرَضَ، تو یہ مشرکین وہ مراد ہیں جو سرے سے قرآن سنتے ہی نہیں تھے۔ فَأَعْرَضَ، پس اعراض کیا اکثرہم، ان کے اکثر نے، فَهُم، پس وہ لا یسمعون، وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ وَقَالُوا، آگے سے کہتے تھے، یہ عناد ہے ان کا، ایک سنتے نہیں تھے، دوسرا آگے سے کہتے تھے قلوبنا، دل ہمارے، فی اکنہ، پردوں میں ہے، مما، اس چیز سے، من ما، یرملون قانون، مما، اس چیز سے، تدعونا، جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف بلاتا تھا؟ مسئلہ توحید کی طرف، کہ مشکلات میں، حاجات میں صرف اکیلے اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا تمہاری کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، تمہارے کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں۔ جو مسئلہ توحید کی طرف تو پکارتا ہے نا، کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز، جو چیز بھی مانگنی ہو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب کیا صحابہ کو اللہ کے، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، نمہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے دل پردے میں آ گئے، بس ہمیں سننے کی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں بہت علم آیا ہوا ہے۔ وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں بھی، وقرن، بوجھ ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ڈبے آئے ہوئے، آواز ہی نہیں جا رہی، پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا، یہ ضد ہے نا، پہلا درجہ ہمارے دل پردے میں، دوسرا درجہ ضد کا یہ تھا ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، تیسرا درجہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان حجاب، ایک پردہ ہے، ہمارے اور تیرے مابین ایک پردہ ہے، بس تیرا اپنا رستہ، ہمارا اپنا رستہ۔ فعمل، مقصود ہے یہ، عمل کر تو، اننا عاملون، بے شک ہم کو بھی عمل کرنے دے، تو اپنے شریعت پر عمل کر، جو تیرا دین ہے نا، تو اپنے مسلکوں پر عمل کر، ہمیں اپنے مسلک پر عمل کرنے دے، جس طرح ہم کر رہے ہیں باپ دادا کی پیروی، ہمیں کرنے دے بس۔ قل، میرا پیغمبر جواب دے، یہ بیان دعویٰ، یہ جواب دینا، تم کہتے ہو ہمارا دل پردے میں، تم کہتے ہو ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے تیرے مابین ایک پردہ آ چکا ہے، تو اپنی جگہ پر عمل کر، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے، ہمیں تیری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں تو کیا کہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر،
انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو بشر ہوں مثال تمہارے، یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف۔ کون سی وحی ہے؟ یہ وحی ہے یہ انما الہکم الہ واحد، بے شک الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، فاستقیموا الیہ، پس اسی مسئلہ توحید کے اوپر تم قائم رہو، قائم رہو اسی مسئلے کے اوپر۔ واستغفروا، اور تم اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لو۔ وویل للمشرکین، یہ نتیجہ ہے شرک، شرک کا نتیجہ تخفیف اخروی ہے، بڑی بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہاں، دوسرا مثلکم تمہارے مثل ہاں، تیسرا یوحا میری طرف وحی کی جاتے، فرق۔ اوے میں بشر ہوں، تم بھی بشر ہو۔ تم تب کہتے نا آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی جب میں بشر نہ ہوتا، اور باتیں ہوتی تب تو تھا، جب میں ہوں ہی بشر تو پھر کون سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ یہ انما حسر کے لیے مانا یہ ہے، اوے میں بشر ہی ہوں اور کوئی چیز نہیں ہوں، تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بات تو تب سمجھ نہ آتی جب بشر نہ ہوتا۔ انما حسر کے لیے، حسر بند ہوتا ہے اور دوسرا پہلو نفی کا ہوتا ہے۔ اوے میں بشر ہی ہوں، بشر، میں اور نہ جن ہوں نہ میں نور ہوں، میں بشر ہی ہوں، پھر تمہیں بات میری سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دوسری آنا بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو یہ قرآن کی نص قطعی ہے اس بات کے اوپر کہ پیغمبر نبی علیہ السلام بشر تھے نہ کہ نور تھے، اللہ کے رسول بشر تھے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر تھے، لیکن ایسے بشر تھے جس کا کوئی اور بشر مقابلہ کر سکتا ہی نہیں، نہ کوئی اس جیسا بشر آیا ہے اور نہ کوئی بشر آ سکتا ہے، اور نہ اللہ کی دکان میں کوئی اس جیسا بشر موجود ہے۔ بشر ہے لیکن اس کے ساتھ کا اور کوئی بشر بھی نہیں۔ دوسرا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، یہ کیوں کہا؟ جب کہہ دیا انا بشرون، میں بشر ہوں، تو پھر مثلکم کے کہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ ایک ہے بشر حقیقی، ایک بشر ہے صوری تمثیلی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، مردوں کو زندہ کرنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ، تو عیسائیوں نے کہہ دیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، بشر کا کام نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنا، لہٰذا یہ اللہ ہے یا عیسیٰ کی شکل میں اللہ ہو کے اترا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ حلول کیا ہوا ہے۔ بعض کا یہ بھی نظریہ حلولیہ والا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ عیسیٰ یہ بشر نہیں ہے، یہ اللہ ہے، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بشر کا کام نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، کوئی کھا کر آتا وہ بتا دیتا یہ چیز کھا کے اتنی تم نے گھر میں ذخیرہ کی ہوئی ہے چیزیں، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے۔ تو جب اگر یہ سوال ہے کہ جب مردہ پہلے زندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیسے بنا؟ مردہ پہلے ہی زندہ تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کیسے؟ پھر تو سوئے کو ہم بھی جگا دیتے، ہمارا بھی معجزہ بن جائے گا۔ ماننا پڑے گا کہ جو مردہ ہو وہ مردہ ہی رہتا ہے۔ تو عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ جب یہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے تو لہٰذا یہ بشر نہیں ہے، یہ صورتاً بشر ہے، تمثیلاً شکل بشر والی ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ ہے۔ تب اللہ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، پکی بات ہے یہ کافر ہیں۔ کفر کا فتویٰ پہلے لگایا تحقیقی، پھر بتایا کہ میں نے ان کو کافر کیوں کہا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، پکی بات ہے یہ کافر ہیں،
کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ بن مریم جو ہے نا یہ خود اللہ ہے، اس لیے یہ کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شکل انسان والی ہے لیکن اصل میں اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تب فرمایا انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں مثل تمہارے، نہ کہ سوری۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے صحیح سمجھتے تھے کہ شکل انسانوں والی ہے، حقیقت میں یہ اللہ، مطلب تم اس طرح کہو کہ یہ بھی صورت ان بشر والی ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہے۔ نہیں، میں صورتاً بھی بشر ہوں، حقیقتاً بھی بشر ہوں۔ میں جیسے تم بشر ہو ایسے میں بھی بشر ہوں، جیسے تمہارے بشر ہونے میں شک نہیں، تمہاری جنس بشر ہے، میری جنس بھی بشر ہے، میں بھی بشر ہوں، حقیقتاً بشر ہوں، صورتاً بشر نہیں ہوں۔ اس لیے مثلکم کا انما انا بشر مثلکم۔ ہاں دوسری بات ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، وہ وحی ہے انما الہکم الہ واحد، بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور یہ مجھے اللہ نے حکم کیا بس فاستقیموا الیہ، اس مسئلے کے اوپر ڈٹ جاؤ، تم پختہ رہو، الہ تمہارا ایک ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اور واستغفروہ، اور اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہ بخشوا لو۔ باقی وویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے بہت بڑی بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ وائل جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وائل ہے، لیکن یہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، یہ وصف اول ہے مشرکین کے، کہ مشرکین کی صفت اول یہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ نہیں دیتے زکوٰۃ کو۔ وہم بالآخرۃ، اور دوسری وصف ان کی یہ ہے وہ آخرت کے ساتھ ہم کافرون، وہ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ صورت ہے مکی، زکوٰۃ کا حکم آیا تھا مدینے میں ہجرت سے دوسرے سال میں، زکوٰۃ بعد میں آئی تھی، یہ مکی صورت ہے۔ تو حضرت ابن عباس دوسرے بھی کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے جسم کی، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے یعنی اپنے وجود کو پاک نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ۔ جس طرح زکوٰۃ دینے کے ساتھ مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کے ساتھ وجود پاک ہو جاتا ہے۔ وجود کی بنیاد ہی ناپاکی کے اوپر ہے نا، سرے سے۔ اگر ذرا قطرہ بھی باہر نکل جائے اپنے مخرج سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر جگہ بھی ٹکرا جائیں، مخرج بھی دونوں ٹکرا جائیں، تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ جیسے مال کو پاک کرنا ضروری ہے، مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ سے، جسم پاک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی زکوٰۃ سے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ مشرک ہیں۔ دوسرا یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ تو ہجرت کے بعد دوسرے سال میں حکم آیا، لیکن فرضیت کا، بعد نے کہا مدینے میں زکوٰۃ دینے کا حکم آ چکا تھا، لیکن نصاب جو تھا نا، نصاب وہ مدینے میں اس کا حکم آیا تھا کہ کتنا نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ حکم مطلق زکوٰۃ کا آ چکا تھا لیکن نصاب کا نہیں آیا تھا، وہ مدینے میں آیا تھا۔ لیکن یہی صحیح ہے کہ اس کی زکوٰۃ اپنے وجود کی لے لو۔ ان الذین آمنوا، بشارت، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے ہیں، لہم، واسطے ان کے اجر، اجر غیر ممنون، ختم نہ ہونے والا۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیے، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، یہ ایمان کی ایک باڑ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اذکار،
یہ ایمان کی ایک باڑ ہے، اگر عمل صالح نہیں کرے گا تو یہ ایمان والا پودا ایک دن خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے عمل صالح ضرور کرو۔ جہاں بھی عمل آیا ہے نا، ساتھ عمل صالح بھی آیا ہے، مطلق عمل نہیں آیا، نال صالح کی قید لگائی گئی۔ اس لیے عمل صالح وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جن کا ثبوت اللہ کے رسول کی سنت سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہو، وہ عمل صالح ہیں۔ جب قرآن و سنت اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی عمل کا ذکر آیا، عمل صالح کا آیا ہے۔ صالح وہی ہے جس کا ثبوت شرعن ہو، جن کا ثبوت شرعن موجود نہیں ہے، وہ سونے کے پانی سے بھی کیوں نہ دھوتے ہوئے ہوں عمل، تب بھی وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول قطعاً نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایماندار بھی ہیں، ایمان بھی لے آئے اور عمل صالح بھی کرتے رہے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوگا، ان کے لیے اجر ہوگا، لیکن اجر ایسا ہوگا غیر و ممنون، جو ختم کبھی بھی نہیں ہوگا، لا محدود ہوگا، جس کی کوئی حد بھی نہیں ہوگی، لا محدود، جس کی کوئی بھی حد نہیں ہوگی۔ یعنی عمل کا ایسا اللہ ان کو بدلہ دے گا جو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر پچھلے ٹائم